اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ایک بار پھر سے میری جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ہماری خصوصی رمضان سیریز ماہ رمضان ایک ضابطۂ حیات کی آج تیسری نشست ہے جسے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع قرآن اور رمضان ہدایت کا سفر ہے۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان کی روح کو اگر ایک لفظ میں سمجھنا ہو تو وہ ہے ہدایت، اور ہدایت کی سب سے روشن، سب سے کمپلیٹ، سب سے کامل اور سب سے یقینی شکل قرآن مجید ہے۔ خداوند عالم نے رمضان کا تعارف ہی قرآن کے حوالے سے کروایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، اللہ نے روزہ کا حکم دینے سے پہلے یہ بات کیوں کہی کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر رمضان کا مقصد تقویٰ ہے تو قرآن ہے اس تقویٰ کا راستہ۔ قرآن ہے ہدایت کی وہ رسی جس سے ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں نازل ہوا، بلکہ چینجنگ، تبدیلی، تغیر اور انقلاب کے لیے نازل ہوا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے بگڑی ہوئی قوموں کو سنوارا، جاہل معاشروں کو مہذب بنایا، ظالموں کو للکارا، مظلوموں کو زبان دی، اور آج المیہ ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف خوبصورت غلافوں میں بند کر دیا، طاقوں کی زینت بنا دیا، تبرک سمجھ کر طاق میں رکھ دیا، بغیر سمجھے قرآن کو پڑھا اور سمجھا کہ شاید حق ادا ہو گیا۔ معزز ناظرین، رمضان کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں، قرآن سے دوستی کریں، قرآن کو سمجھیں اور پھر اپنی زندگی میں اس کو اتاریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی جسم کی بھی شفا، روح کی بھی شفا، اور سماجی اور معاشرتی بیماریوں کا علاج بھی، اخلاقی انحطاط کا جواب بھی۔ ہمارے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل العبادہ تلاوت القرآن، سب سے بہترین، سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت، لیکن تلاوت کے ساتھ تدبر بھی ہو، سمجھنے کی کوشش بھی ہو، عمل کا عزم بھی ہو، ارادہ بھی ہو۔ ماہ رمضان وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں، روحیں بیدار ہوتی ہیں، تو یہی وہ وقت ہے جب قرآن دل میں اترتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہی وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر آتی ہے، وہ رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی رات قرآن نازل ہوا۔ شب قدر اور قرآن دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک پوائنٹ، ایک نقطہ سن لیجئے کہ قرآن ہمیں صرف زبان سے نہیں بدلتا، یہ تب بدلتا ہے جب دل سے پڑھا جائے، جب زندگی میں اس کے اصولوں کو شامل کیا جائے۔ آج کا نوجوان ہو یا بزرگ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اگر سب قرآن کو اپنا رہنما اور لیڈر بنا لیں تو گھروں میں سکون آ جائے، سوسائٹی میں انصاف آ جائے، زبانوں میں سچائی آ جائے، رشتوں میں محبت آ جائے۔ قرآن خود کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، سب سے سیدھا راستہ ہے۔ تو کیا ہم واقعی ہدایت چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو رمضان کو موقع بنائیں، قرآن کو ترجیح دیں، اور اس کو صرف رمضان تک محدود نہ کریں بلکہ زندگی بھر کا رہنما۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں قرآن کا طالب، قاری، عامل اور داعی بنائے۔ آخر میں ایک شرعی مسئلہ جو پوچھا گیا ہے کہ کیا عطر لگانا، چھڑکنا روزے کو باطل کر دیتا ہے؟ تو آغا سیستانی
حفظہ تعالی فرماتے ہیں کہ عطر لگانے اور چھڑکنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ آج کی نشست پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور اگلی قسط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، جہاں ہم بات کریں گے ماہ رمضان اور سیرت اہل بیت، یعنی وہ مقدس ہستیاں جن کی زندگیاں خود قرآن کی عملی تفسیر تھیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔